بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کچھ بہنوں کا اور کچھ ہمارے نوجوان لڑکوں کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے غیر مسلموں کا تہوار جس کو رکشا بندھن کہتے ہیں، اس میں راکھی باندھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے راکھی بندھوا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور لڑکوں کی طرف سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم لڑکیوں سے کہ جن کو ہم بہنیں مانتے ہیں ان سے اپنے ہاتھ میں راکھی بندھوا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا کیا جواب ہے وہ آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ یہ رکشا بندھن، راکھی بندھوانا، یہ خالص ہندوؤں کا تہوار ہے، اور اس میں مسلمان لڑکوں یا مسلمان لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس تہوار کو منائے، کیونکہ وہ اس میں شامل ہونے سے کہ ایک گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ دوسری بات جو اصل ہے اسے خلاصہ میں کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس کے اندر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ پوری جو ہے یہ ایک چھوٹا سا رکوع، اس کے اندر ان تمام کے احکام بتا دیے ہیں کہ وہی تمہارے لیے جائز ہے، یعنی جو محرم ہے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، رضائی بہنیں، خالہ، یہ تمہارے لیے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی تمہارے لیے محرم نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے پردے کا حکم لگایا ہے کہ اگر آپ چاہے اس کو اپنی بہن مانتے ہو، یا غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو بہن مانتا ہو، یا اسی طریقے سے مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو بہن مانتا ہو، یہ ماننا یہ الگ مسئلہ ہے، اور شریعت کا الگ مسئلہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے ہمیں اس کو حلال سمجھنا ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے ہمیں اسے حرام سمجھنا ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ آ کر کے پھنستا ہے کہ اجی ہم تو ان کو اپنی بہنیں مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے راکھی بندھوا رہے ہیں، یا مسلمان لڑکیاں کہہ رہی کہ بھئی ہم تو ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں اس لیے بھائی سمجھ کر کے راکھی بندھوا رہی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کا یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور آگے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مشتبہ ہے۔ یعنی مشتبہ مطلب یہ کہ جب اللہ نے حلال کو بھی بالکل کھول کر کے بیان کر دیا اور حرام کو بھی کھول کر کے بیان کر دیا، اب تم ان رشتوں کو پامال کرنے لگو، حد سے تجاوز کرنے لگو، اور یہ کہنے لگو کہ یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور ہاں اگر تم مانتے ہو یا اسی طریقے سے چچیرا، پپیرا، ممیرا یہ ان کو بھائی مانتے ہو یا بھائی ہیں بھی تو رشتوں میں لگتے ہیں، چاچا کے، تاؤ کے، پھوپھے کی، خالہ، یا آپس میں بھائی بہن لگتے ہیں، لیکن شریعت نے ان سے پردہ لازمی قرار دیا ہے کہ تم ان سے پردہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بڑے فتنے ہیں۔
اس کے اندر بڑے فتنے ہیں۔ آج کل ہمارے اس گئے گزرے دور کے اندر جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر شیرہ بنزی اور جو بکھری پڑی ہے، یہاں تک کہ عزت تار تار ہوئی پڑی ہے۔ تم کہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میری بہن ہے، یا تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی وہ ہے جو سگی ماں کا لڑکا ہے، بہن وہ ہے جو سگی ماں کی لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے جن کو حلال قرار دیا ہے انہی کو حلال سمجھنا، اور جن کو حرام قرار دیا ہے انہی کو حرام سمجھنا ہے۔ باقی اپنی طرف سے ہم یہ سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بھئی اس میں کیا حرج کی بات ہے، ریلیشن شپ ہے، یا میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو سگے ماں باپ کے نہیں ہیں، اپنے بھائی بہن جس کو سمجھ کر کے رہ رہے ہیں، وہ کہیں سے بھی شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ شریعت نے اجازت نہیں دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دو یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا آپس میں خلوت میں ہو تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دو اگر خالی ہو، کمرے میں ہو یا خلوت میں ہو، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور بچیں، کہ اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل کردہ احکام ہیں انہی کی پابندی کرنی ہے، اسی پالیسی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔